سورۃ مریم کی آیت نمبر 83۔ الحمدللہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤذهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين کیا تو نے نہیں دیکھا بے شک ہم چھوڑ دیتے ہیں شیطانوں کو کافروں پر تعوذهم عزا جو ان کو اکساتے رہتے ہیں خوب مجبور کر کے فلا تعجل علیہم فصاب ان کے متعلق جلدی نہ کیجئے انما نعد لهم عدا بلا شبہ ہم بھی ان کے دنوں کو گن رہے ہیں یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا جس دن ہم جمع کریں گے پرہیزگاروں کو اللہ رحمان کے پاس وفد کی شکل میں وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا اور ہم ہانکیں گے مجرموں کو جہنم کی طرف پیاس کی حالت میں لا يملكون الشفاعة کوئی مالک نہیں ہوگا سفارش کی الا من اتخذ عند الرحمن عہدا مگر اسی شخص کے لیے جس نے اللہ رحمان کے ساتھ عہد کیا اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے گمراہ لوگوں کی گمراہی کا بیان فرمایا جو راستے سے بھٹک جاتے ہیں اللہ سے کیے ہوئے عہد پیمان کو بھول جاتے ہیں مال و دولت کے بل بوتے پر غریب لوگوں کو بالخصوص اہل ایمان اور اہل حق کو ان کی تحقیر کرتے ہیں ان کی تذلیل اور توہین کرتے ہیں اللہ رب العزت ان گمراہ لوگوں کی گمراہی کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب بیان فرما رہے ہیں انسان جب راستے سے بھٹکتا ہے تو اس کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں بعض اوقات وہ مال و دولت کے غرور کے اندر تکبر کے اندر راستے سے بھٹک جاتا ہے بعض اوقات وہ اپنے علم کے تکبر میں بھی راستے سے بھٹک جاتا ہے بعض اوقات اپنی طاقت کے نشے میں وہ سیدھے راستے سے بہک اور بھٹک جاتا ہے اور بعض اوقات خود اس کی اندر کی نفسانی خواہشات اور جذبات جس کو نفس امارہ کہا جاتا ہے وہی اس کو راستے سے ہٹا دیتا ہے اسی طرح اسباب گمراہی میں سے ایک بڑا سبب وہ شیطان کے وساوس ہے شیطان وسوسے ڈالتا ہے شیطان اس انداز سے اکساتا ہے ابھارتا ہے اپنی ترغیب دیتا ہے شوق دلاتا ہے غلط تمنائیں اور امیدیں سامنے کر دیتا ہے جن کے پیچھے لگ کے انسان اللہ سے دور چلا جاتا ہے تو اسباب ضلالت میں سے ایک بڑا سبب وہ شیطان کے مقاصد اور مکر و فریب ہیں ان کا تذکرہ اللہ پاک نے ان آیات مبارکہ میں کیا فرمایا الم تر کیا تو نے نہیں دیکھا
اس سے مخاطب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، اور ہر قاری قرآن کریم کو پڑھنے اور سننے والا، وہ سب اس کے مخاطب ہیں۔ اور رؤیت سے مراد رؤیت علمی ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا، یعنی کیا تیرے علم میں یہ بات نہیں آئی، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے یہ بات؟ انا ارسلنا الشیاطین، ہم چھوڑ دیتے ہیں شیطانوں کو۔ چھوڑ دینا یا ارسلنا کا معنی بھیج دینا، یہاں مقصود اس کا یہ کہ ہم مسلط کر دیتے ہیں، ہم کافروں کے اوپر شیطانوں کو مسلط کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ شیطان کا داؤ پیچ اور شیطان کا مکر و فریب اور اس کا تسلط ایمان والوں پہ نہیں چلتا، مخلصین لوگوں پہ نہیں چلتا، الا عبادک منہم المخلصین۔ اس نے خود کہا تھا کہ میں تیرے ہر بندے کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا سوائے ان تیرے بندوں کے جو اخلاص والے ہوں۔ جو مومن ہے، اخلاص والا، ایمان والا ہے، اس پہ شیطان کا کوئی تسلط نہیں، کوئی مکر و فریب نہیں چلتا۔ لیکن جس کے دل کے اندر جتنا ایمان کمزور ہوگا اتنا اس پہ شیطان مسلط ہوگا۔ اور خصوصی طور پہ جو انسان بالکل بے ایمان ہے، جو کافر ہے، ایمان سے ہی خارج ہے، اس پہ تو شیطان پوری طرح حاوی ہوتا ہے۔ وہ انسان تو پوری طرح شیطان کے قابو میں ہوتا ہے۔ یوں کہہ لیں کہ وہ شیطان کا کٹ پتلی ہوتا ہے، وہ جس طرح اس کو چلاتا ہے وہ چلتا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے ہیں تَعُزُّهُمْ عَزًّا، وہ اس کو اکساتا ہے بڑی شدت کے ساتھ۔ یہ عزا، فزا، حزا عربی زبان کے ایسے الفاظ ہیں جن کا اردو میں ترجمہ اکسانا، ابھارنا، ترغیب دینا، یہی ترجمہ بنتا ہے۔ اس کی شدت کے اندر الفاظ کے لحاظ سے فرق پڑتا ہے۔ تَعُزُّهُمْ عَزًّا بہت شدید لفظ ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ شیطان اتنا اکساتا ہے، اتنا اکساتا ہے، گویا مجبور کر دیتا ہے۔ وہ اپنی بات ماننے پہ گویا انسان کو بے بس کر دیتا ہے۔ یہ انسان جو دائرہ اسلام سے خارج ہے، جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا، جس کا اللہ پہ یقین اور بھروسہ نہیں ہوتا، جو ایمان سے خالی اور اخلاص سے خالی، یہ شیطان کے بہکاوے میں پوری طرح آ جاتے ہیں۔ جب یہ لوگ شیطان کے بہکاوے میں ہیں اور گمراہ ہیں، راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، شیطان کا ان پہ تسلط ہے، واپس آنے کی بھی امید نہیں، تو لازمی بات ہے دل میں یہ خیال آئے گا کہ پھر ایسے لوگوں پہ اللہ کا عذاب کیوں نہیں آ جاتا، ایسے لوگوں کو ختم کیوں نہیں کر دیا جاتا۔ ممکن ہے کبھی یہ خیال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی آ گیا ہو کہ یہ لوگ جو ہم پہ ظلم و ستم بھی ڈھاتے ہیں، میرے ساتھیوں کو پریشان بھی کرتے ہیں، ایمان کے راستے سے روکنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ختم کیوں نہیں کر دیا جاتا، عذاب سے دوچار کیوں نہیں کر دیا جاتا؟ تو اللہ پاک نے اس کے جواب میں فرمایا فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ، میرے محبوب آپ جلدی مت کیجیے، ان کے متعلق جلدی مت کیجیے۔ آج ہم میں سے کسی کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ کافروں پہ، ظالموں پہ عذاب کیوں نہیں آتا، اللہ پکڑتا کیوں نہیں، تو اللہ کا قرآن مجھے اور آپ کو کہتا ہے فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ، جلدی نہ کرو، جلدی نہ کرو، انما نعد لهم عدا، ہم بھی تو ان کے دنوں کو گن رہے ہیں، ہم بھی ان کے دنوں کی گنتی کو گن رہے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب یہ کہ ان کے جرائم، ان کی برائیاں، ان کے گناہ ہم بھی گن رہے ہیں،
ہم نے بھی طے کر رکھا ہے کہ جب ان کے گناہ اور جرائم اس سطح تک پہنچیں گے تو پھر ہم ان کو پکڑیں گے. تو وہ گنتی ہم بھی کر رہے ہیں. اور دوسرا مطلب یہ کہ ہم نے ان کو خاص وقت تک کے لیے مہلت دی ہے، اور اس وقت تک کے دن جو ہیں وہ ہم بھی شمار کر رہے ہیں. ہمارے پاس بھی گنتی ہے، ہم نے بھی کاؤنٹر لگایا ہوا ہے، اور ان کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. انما نعد لهم عدا. مامون الرشید نے یہی آیت پڑھی. اس کے دربار میں علماء ہوتے تھے، اہل علم بیٹھے ہوتے تھے، اہل قرآن، اہل حدیث، قرآن و سنت اور فقہ کو جاننے والے اس کے دربار میں سب موجود ہوتے. تو اس نے پوچھا کہ انما نعد لهم عدا کا کیا مطلب ہے؟ تو ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ ایک مفسر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر انسان کی سانسوں کو گن رہے ہیں. ہر انسان جو سانس لیتا ہے، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ عظیم مفسر ہیں، انہوں نے یہی اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے. یہ ہر انسان دن اور رات میں یعنی 24 گھنٹوں میں 24,000 مرتبہ سانس لیتا ہے. 24,000 مرتبہ سانس لیتا ہے. تو گویا ایک دن گزرنے کے بعد، ایک رات گزرنے کے بعد، 24 گھنٹے گزرنے کے بعد انسان کے 24,000 سانس جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اب جس انسان کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہو، اس کے سانس لمحہ بلمحہ کم ہو رہے ہوں، کیا اس انسان کو اس بات کی جو ہے وہ خوشی ہو سکتی ہے کہ میں جناب بڑا ہو رہا ہوں، میں بڑا ہو رہا ہوں اور میں سالگرہ مناؤں، میرے اتنے سال ہو گئے، اور وہ اس کو جو ہے مبارکبادیں دی جائیں؟ بھائی اس کے یومیہ 24,000 سانس کم ہو رہے زندگی کی، اور لمحہ بلمحہ وہ موت کے قریب ہو رہے ہیں. تو یہاں مراد یہ کہ ہم بھی ان کی سانسوں کو گن رہے ہیں. جس دن سانسیں پوری ہو جائیں گی اس دن پکڑے جائیں گے. وہ انفرادی طور پہ موت کا وقت ہو یا وہ اجتماعی طور پہ پوری کائنات کی سانسوں کا وقت ہو. جیسے ایک انسان سانسیں لے رہا ہے، ایسے پوری کائنات بھی اپنے دل پورے کر رہی. تو اللہ فرماتے ہیں جب وہ دل پورے ہوں گے تو ہم ان سب کو اپنی گرفت میں لے لیں. اور پھر وہ دن ہوگا جس میں دونوں قسم کے لوگوں کا الگ الگ انجام ہوگا. ایک وہ جو راستے پہ چلے، ایک وہ جو راستے سے بھٹک گئے. فرمایا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. جو راستے پہ چلے یعنی متقین، پرہیزگار، اول درجے کے متقین، پہلے درجے کے متقین جو کفر اور شرک سے بچے ہوئے. الحمدللہ اس معنی میں ہم بھی سب متقی بیٹھے. اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. اس سے اگلے درجے کے متقی وہ ہیں جو کبیرہ گناہوں سے بچے ہوئے. اللہ ہمیں یہ سٹیج بھی نصیب فرمائے. اور اس سے اگلے درجے کے اعلیٰ درجے کے متقی وہ ہے جو صغیرہ گناہوں سے بھی بچتے ہیں. اللہ ہم سب کو یہ صفات بھی نصیب فرمائے. تو جس درجے کا متقی ہے اسی اعتبار سے فرمایا اللہ کے سامنے ان کو پیش کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا وفد کی شکل میں. جیسے کسی علاقے کا وفد آتا ہے تو وہ وفد قابل تکریم مہمان ہوتے، قابل عزت مہمان ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے عمل سے اور اپنے قول سے یہ سکھایا ہے کہ جب کوئی تمہارے پاس وفد آئے اپنا یا غیر قوم کا، اس کا بہت اچھے انداز سے اکرام کرو. تو جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود وفد کا اکرام سکھا رہے ہیں، وہ اللہ خود اپنے وفد کا اکرام کیسا کرے گا. تو ان متقیوں کو اللہ کی بارگاہ میں وفد کی شکل میں پیش کیا جائے گا. اللہ کے باعزت مہمان ہوں گے. اور دوسری طرف
وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ، مجرموں کو ہم ہنکائیں گے۔ نسوق ساقہ یسوق، یہ کہتے ہیں جب کوئی جانوروں کو پیچھے سے ہنکاتا۔ آپ حضرات جانتے ہیں جب چرواہے جانوروں کو لے کے چلتے ہیں تو ان کو جھڑکتے بھی ہیں، مختلف آوازیں بھی نکالتے ہیں، جو تھوڑی بہت اڑی کرے اس کو ڈنڈا بھی لگاتے ہیں۔ تو یہ ایک تحقیر اور تذلیل کا انداز ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم اس طرح تحقیر اور تذلیل کے انداز میں ان مجرموں کو جہنم کی طرف لے کے جائیں گے، اور اس وقت ان کی کیفیت یہ ہوگی وردہ، پیاس کی شدت میں مجبور ہوں گے، پیاس کی حالت کے اندر جہنم کی طرف جانوروں کی طرح ان کو ہنکا کے لے جائے۔ پھر بعض لوگ اس آس امید پہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں فلاں بچا لے گا، ہمیں فلاں چھڑا لے گا، فلاں ہمارے کام آ جائے گا۔ عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیں بچا لیں گے، یہودی کہتے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام ہمیں بچا لیں گے۔ مکہ کے جو مشرک تھے وہ کہا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام وہ ہمیں بچا لیں گے اور چھڑا لیں گے۔ اور اسی طرح بہت سارے لوگوں کے اپنے اپنے خیالات اور عقائد اور نظریات ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ جناب یہ کام کر لو، اس کے بعد نہ کسی نماز کی ضرورت، نہ کسی عمل کی ضرورت، اور نہ ہی کسی جو ہے بندے کی ضرورت، بس رحمت ہی رحمت۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لا یملکون الشفاعہ، اس دن کوئی شفاعت کا مالک نہیں ہوگا، کسی کو شفاعت کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایک جگہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ شفاعت وہی کرے گا الا من اذن له الرحمن، جس کو اللہ رحمان اجازت دے، وہی کرے گا شفاعت۔ اور وہ کون ہوگا؟ وہ انبیاء علیہ السلام ہوں گے۔ وہ کون ہوں گے؟ وہ علماء ہوں گے، انبیاء کے نائبین۔ وہ کون ہوں گے؟ وہ حفاظ قرآن کریم کے حافظ ہوں گے۔ وہ اسی طرح شہداء ہوں گے، حجاج کرام ہوں گے۔ ان کو اللہ پاک سفارش کی اجازت دیں گے، لیکن کس کے لیے؟ سب کے لیے نہیں، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، اس شخص کے لیے جس نے رحمان کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا۔ کوئی معاہدے سے مراد کلمہ شہادت کا معاہدہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا معاہدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ معاہدہ۔ تو کلمہ شہادت کا معاہدہ، توحید و رسالت کے اقرار کا معاہدہ، صحیح عقائد اور نظریات، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، یہ معاہدے جس کے اللہ پاک کے ساتھ ہوں گے اس کے لیے سفارش ہوگی۔ اور میرے محترم دوستو، میرے اور آپ کے لیے، ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے، میرے جیسے گناہ گاروں کے لیے یہ بات بہت بڑی آس اور امید کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاض الجنہ کے دروازے پہ بھی لکھی ہوئی۔ ریاض الجنہ کے جو دروازے جہاں سے ہم باہر نکلتے ہیں ریاض الجنہ میں نوافل ادا کر کے، تو اس دروازے پہ یہ حدیث مبارک لکھی ہوئی، شفاعتی لأہل الکبائر امتی، میری سفارش میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہوگی۔ چھوٹے موٹوں کو تو دوسرے بخشوا دیں گے، وہ لوگ ان کی سفارش کر دیں گے، لیکن جو میری امت کے بڑے بڑے گناہ گار ہوں گے، میری شفاعت اللہ کے محبوب فرماتے ان کے لیے ریزرو ہوگی، میں ان کو بخشواؤں گا۔ میرے محترم دوستو، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہو، دیگر انبیاء کی سفارش ہو، علماء کی سفارش ہو، حفاظ کی سفارش ہو، حاصل اسی کی ہوگی جس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔ ایمان کے بغیر شفاعت نہیں ملے گی، ایمان کے بغیر شفاعت نہیں ملے گی۔ اس لیے اس کی ضرورت ہے، دعا مانگنے کی بھی، کوشش کرنے کی بھی،
اللہ پاک ہم سب کو خاتمہ ایمان پہ نصیب فرمائے۔ دو عمل ایسے ہیں، ایک عمل ایسا ہے جس سے آخرت میں خاتمہ ایمان ہونے کی نوید اور بشارت ہے، اور ایک عمل ایسا ہے کہ جس عمل کی وجہ سے خطرہ ہے کہ خاتمہ ایمان پہ نہ ہو، یعنی ایک عمل کرنے کا ہے، ایک عمل بچنے کا ہے۔ کرنے کا عمل کیا ہے؟ فرمایا جو آدمی ہر نماز کا وضو مسواک کے ساتھ کرتا ہے، ہر وضو کے ساتھ مسواک کرتا ہے، علماء نے لکھا ہے اس کے 70 بڑے بڑے فائدے ہیں، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب ہو جاتا ہے۔ تو میں اور آپ نیت کرنے کے انشاءاللہ آج کے بعد ہر وضو کے ساتھ مسواک کریں۔ اور دوسرا عمل جو بچنے کا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص علماء کی توہین کرتا ہے، علماء کی تذلیل کرتا ہے، اس کے متعلق اندیشہ ہے کہ موت کے وقت کلمہ ایمان سے یہ شخص محروم ہو جائے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرمایا کہ جو علماء کی توہین اور تذلیل کرتا ہے اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے، اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے، یعنی اس کا خاتمہ ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا۔ تو اس سے ہم نے بچنا ہے۔ جب خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو پھر انشاءاللہ ستّی خیرہ، پھر ستّی خیرہ، پھر خدا نخواستہ، 1000 دفعہ خدا نخواستہ اگر اپنے گناہوں کی پاداش میں جہنم میں جانا بھی پڑا صفائی کے لیے تو 1000 دروازے ہیں شفاعت کے، سفارش کے، بالآخر ایمان والوں کو، رتی کے برابر ایمان رکھنے والوں کو بھی جہنم سے نکال دیا جائے، ایسے ایمان والوں کو بھی جن کے ایمان کا اللہ کی ذات کے سوا کسی کو پتہ نہیں ہوگا، فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہوگا، ان ایمان والوں کو بھی اللہ جہنم سے نکال۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایمان کا حاصل کرنا اور ایمان پہ خاتمے کی دعا کرنا، کوشش کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد كما انت اهل، صل على محمد كما انت اهل، وافعل بنا ما انت اهل، فانك اهل التقوى واهل المغفرة۔ اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اے مولا کریم یا ارحم الراحمین، اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن ہوا، ان احباب نے جو جو اعمال کیے، طلبہ عزیز نے جو پڑھائی کی، اے اللہ اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ ان مقبول اعمال کا جو ثواب ہمارے پیارے آقا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرما۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات اطہار، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، بالخصوص علماء، مشائخ، محدثین، فقہاء، صوفیاء، اے اللہ پاک ان سب کو اس کا جو ثواب نصیب فرما، تمام مرحومین کی قبور کو جنت کا باب بنا، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کی سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما، اے اللہ بری موت اور اس کے اسباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما، عزت کی زندگی، شہادت کی موت نصیب فرما، اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما،
اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، گھروں میں اسپتالوں میں جو کوئی جہاں کہیں جس مرض میں مبتلا، اے اللہ ہر ایک کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ میرے والد محترم بیمار ہے، دعا فرما اللہ ان کو شفا کامل نصیب فرما۔ یا اللہ پاک تمام بیماروں کو تندرستی عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مقروضوں کو قرضوں کے بوجھ سے رہائی نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ اے اللہ پاک ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ نماز فجر کل سے انشاءاللہ 4:50 منٹ